بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں حیا اور نرمی تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں معروف تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد انہیں قریش نے طرح طرح کی تکالیف اور مشکلات میں مبتلا کیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پر ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہیں 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، جہاں کچھ مسلمان کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ لینے گئے تھے۔ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب تھی، جہاں مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ساجزادیوں سے نکاح کا شرف ملا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو ان کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، جس کے معنی ہے 2 نوروں والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر غیر معمولی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور 300 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کو بہت سراہا اور فرمانے لگے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں جو کارنامہ ہے، وہ کارنامہ قرآن مجید کو یکجا کرنا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مختلف علاقوں میں قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جانے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک لہجے میں جمع کر کے اس کے نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام نے قرآن کے اصلی لہجے کو محفوظ رکھا اور امت مسلمہ کو قرآن کے ایک ہی متن پر متحد کیا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں بہت سے فتنوں کا آغاز ہوا۔ کچھ باغی مدینہ منورہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے لگے اور موقع ملتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر امت میں خون ریزی نہ ہونے دی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں عظیم کردار کی مثال ہے۔ ان کی سخاوت، حیا اور دین کی خدمت کا جذبہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔